سینیٹر صاحب، محرومیاں پاکستان کے دیگر علاقوں میں، سندھ میں بہت ساری محرومیاں، وہاں بھی لوگ اپنے جو حقوق ہے اس کے حوالے سے، رائٹس کے حوالے سے مطالبات کرتے ہی رہتے ہیں. جنوبی پنجاب میں بہت ساری محرومیاں ہیں، لیکن جو وہاں پہ محرومیوں پر بات کرتے ہیں ان کو کبھی انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی. کبھی برسلز میں، یورپین یونین میں، کبھی امریکہ میں کسی سیمینار میں ان کو آج تک میرے خیال سے مدعو نہیں کیا گیا. تو ایسا کیوں ہے کہ جو بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کو یورپ میں، امریکہ میں بڑی پذیرائی ملتی ہے، انویٹیشنز آتے ہیں، فلائٹس کے ٹکٹس دیے جاتے ہیں، ہوٹلز کی بکنگ دی جاتی ہے؟ تو یہ ایسا بلوچستان کے لیے کیوں ہے؟ یہ واضح نہیں کرتا کہ وہاں پہ انٹرنیشنل مداخلت تو موجود ہے ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گھر کو ٹھیک نہیں کیا گیا. گھر کے بارے میں مسائل ہیں. جب گھر کے بارے میں مسائل ٹھیک ہو جائیں گے، وہ اگر انٹرنیشنلی جو ہے کوئی اس میں مداخلت کر بھی رہا ہے، کوئی فنڈنگ کر بھی رہا ہے، اب درست کہہ رہے ہوں گے شاید، مگر وہ فنڈنگ جو ہے وہ خود بخود دم توڑ جائے گی. اس کی وجہ جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے گی اس کے دم توڑنے کی. آپ ان کو جو ہے اس معاملے کو درست انداز میں ڈیل کریے. لوگوں میں یہ احساس دلائیے کہ وہ ان کی اونرشپ جو ہے نا اجاگر کریے. ان کو پتہ ہو کہ وہ خود مالک ہیں اس صوبے کے. ان کو پتہ ہو کہ خود حاکم ہیں اس صوبے کے. ان کو پتہ ہو کہ قانون کے بغیر جو ہے نا ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. جب یہ باتیں پیدا ہو جائیں گی، وہ خود بخود جو ہے نا وہ کوئی پاگل نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا معاملات کو خام خواہ بگاڑیں گے، یا وہ اپنے گھر کے معاملات، گھر کا روزگار چھوڑ کے نا ملک سے باہر جو ہے کسی کی دعوت پہ پھرتے رہیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسی بات کو لاجک جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. تو معاملات میں اگر کوئی خرابی ہے تو خرابی اس بات میں ہے کہ ہم گھر ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. گھر کو ٹھیک کریے. لوگوں کو خود بخود اطمینان آ جائے گا. اس کو اگر مزید ہم نے نہ اس کو ایڈریس کیا تو مسئلے مزید خراب ہو جائیں گے. مطلب جو ریاست کی آپ کہہ رہے ہیں، حکومتوں کی وہاں پہ جو اہلیاں ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے گرجز ہیں، اور وہ اس ٹائم غیر ملکی جو یا کہہ لیں کہ پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں میں لوگ کھیل رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جب دشمن کو موقع ملے گا وہ تو اس کو استعمال کرے گا ہی کرے گا. بات انتظامی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کھیل رہا ہے. بد انتظامی ہے حکومتوں کے حوالے سے لوگوں کے. لیکن سر صاحب، جس طرح کا ویپن وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں، جس طرح کی ان کی کمیونیکیشن کے معاملات دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں اس طرح کی ٹریننگ کی پوری پراپر HD ویڈیوز شوٹ کر کے وہ جناب نشر کر رہے ہیں، وہ بھیج رہے ہیں، تو اس سے تو نظر آتا ہے نا کہ وہ کہیں نہ کہیں باہر سے کچھ نہ کچھ ویکیوم ہوتا ہے. ویکیوم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا، جب آپ گھر خالی چھوڑ دیں وہاں پہ بھی جو ہے نا کوئی جن بھوت آ جائیں گے. تو آپ اس گھر کو جو ہے اٹینڈ کریے، اس کو پراپرلی جو اس کا حق ہے اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کریے. ٹھیک ہے صاحب. پرائم منسٹر نے اپیکس کمیٹی کا اجلاس کوئٹہ میں بلایا اور وہاں پر بات کر رہے ہیں، اور کہ کوئی تیسرا ہاتھ بھی ملوث ہے اس پورے معاملات میں، ایسے ٹائم پہ جب پاکستان عالمی سطح پہ بہت سارا انگیجمنٹ میں مصروف ہے اور بلوچستان کے حالات کو بڑی تیزی سے خراب کیا جا رہا ہے. تو تیسرا ہاتھ کون سا؟ پرائم منسٹر کس کی جانب بات کر رہے ہیں، جو خارجی ہاتھ جس کا وہ نام لے رہے ہیں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے میں یہ امید کرتا ہوں، بلکہ پورے بلوچستان کی عوام یہ امید کرتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب تشریف لائے، صرف اس چیز کو واضح کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے کہ تیسرا ہاتھ ہے، کچھ ٹھوس اقدامات لینے کے لیے تشریف لائے. ہمیں سب کو پتہ ہے، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، کہ جو تنظیمیں ہیں نام نہاد، چاہے وہ BLA کی شکل میں ہو، BLF کی شکل میں ہو، یہ جو گروہ ہے مسلح، ان کے جو روٹس ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ افغانستان، انڈیا. کلیئرلی ہم نے جب دیکھا کہ پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹس پہ وہ ایکسیلنس دکھاتا ہے، تو تب جو ہے ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جو تکلیف کا رزلٹ ہوتا ہے وہ ہر وقت یا تو KP میں ہوتا ہے یا بلوچستان میں ہوتا ہے. اس دفعہ ہم نے دیکھا جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور CDF صاحب نے نیگوشیٹ کیے ایران اور US ٹاکس کو، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر وقت جو ہے پاکستان کا جو انٹرنل پیس ہے اس کو سبداج کرنے کی کوشش کی بلوچستان کے شکل میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہر وقت ان کے سروں کو کاٹتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم روٹس تک پہنچیں، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ روٹس افغانستان اور انڈیا میں ہیں. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، انہوں نے کہ روٹس کی بات کر رہے ہیں کامل مرتضیٰ صاحب، کہ روٹس کو ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن یہ بلوچستان کا مسئلہ آج کا نہیں ہے. دہائیوں سے وہاں پر ایک گریٹ گیم کھیلی جا رہی ہے. اب کچھ نیو جو پلیئرز ہیں وہ بھی اس کے اندر ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو اس پوری صورتحال کو کیسے کاؤنٹر کر سکتی ہے پاکستانی ریاست؟ ایسا ہے کہ یہ دہائیوں کا نہیں، یہ پاکستان بننے کے امیجیٹلی بعد کا مسئلہ ہے، اور اس میں یہ 5ویں انسرجنسی چل رہی ہے اس وقت. اور ہر انسرجنسی کے میں جو ہے نا وہ کمٹمنٹس کر کے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کمٹمنٹ پوری نہ کرنے کی روایت برقرار رکھی جاتی ہے.
اس وقت بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا بھی انوالو ہے، اس وقت آپ کہتے ہیں افغانستان بھی ہے، اسرائیل کا نام بھی لیا جا رہا ہے، کچھ اور نام بھی ہے جو نہیں لیے جا رہے، آپ درست کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھیں، ہاتھ ہوتے ہیں، کان ہوتے ہیں، مگر وہ اس میں اس بات کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا کہ جمال صاحب کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ چونکہ ہم جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، ہم دنیا کے فرنٹ پہ ہم یہ کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے نا ہمارے ساتھ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ مجھے ایک ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ہے بات ایک پروڈنٹ مائنڈ کو۔ جب آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ نیکی بو رہے ہوتے ہیں تو اس کے جواب میں صرف نیکی اگنی چاہیے۔ آپ اگر نیکی بو رہے ہیں ایران کے لیے بھی، امریکہ کے لیے بھی، گلف کے لیے بھی، تو اگر انڈیا اس یا افغانستان اس میں جو ہے وہ برائی کر رہا ہے تو یہ سارے ملک مل کے اس کے پیچھے پڑ جانے چاہیے کہ جناب وہ ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہے اور آپ لوگ جو ہے نا اس طرح سے کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ایسی درست نہیں ہے، یا پھر آپ کے رابطے یا معاملات آپ کے درست نہیں ہیں، ان کا درست کیا جانا ضروری ہے۔ یہ وہ بات کریے جو بات جو ہے نا ایک عام فہم آدمی کو سمجھ آ جائے۔ تو اگر عام فہم آدمی کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ امریکہ، ایران، گلف سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، سعودیہ ایون، تو اس کے باوجود جو ہے نا یہ 2 ممالک جو ہے یا 3 ممالک یا 4 ممالک یا 5 ممالک جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ گڑبڑ کرتے ہیں، تو وہ ابھی تک ادھر شٹ اپ کال مل گئی ہوتی۔ امریکہ تو شٹ اپ کال دے سکتا ہے نا، اور دیں یا نہ دیں، تو یہ کہیں سے بھی، اور وہ آپ کی تعریفیں بھی بہت کرتا ہے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پر بظاہر دینے کی نہیں ضرورت ہے۔ ہاں مطلب بظاہر سارا انٹرنلی دوسروں پر نہیں ڈالیں، جو اپنے مسائل اس کو بھی دیکھ لیں۔ جان صاحب، زاہد ہاؤس کو ان آرڈر کریں، ہاؤس کو ان آرڈر زاہد صاحب، ہاؤس ان آرڈر کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہم انٹرنیشنل معاملات پہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے رستے جو انڈیا ہے وہ چیزوں کو سبوتاج کر رہا ہے، حالات وہاں پہ خراب کر رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، میں مرزا صاحب کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں، اور جو رئیسانی صاحب بات کر رہی ہے، 2 الگ فیکٹر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک فیکٹر کی وجہ سے ہم کہیں کہ دوسرا فیکٹر اسٹیبلش نہیں ہو سکتا، دونوں فیکٹس ہیں۔ ہاؤس ان آرڈر تو کوئی بھی سین شخص کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں۔ گورننس کے ایشوز ہیں، سیریس ایشوز رہے ہیں پاسٹ میں بھی، آج بھی ہوں گے، چیلنجنگ ہے۔ ابھی آپ لیویز کی ایک مثال لے لیجئے، 73,000 کے قریب لیویز ہیں، جن میں سے 32,000 کے قریب جو تھے وہ نان کمبیٹنٹس تھے، اور یہ جو ابھی واقعات بھی ہوئے ہیں یہ اسی ایل ٹریننگ یا جو پیسہ ہم ضائع 140 بلین بجٹ ہے جی لیویز کا، اس کے مقابلے میں جو ایف سیز ہیں وہ دونوں کا 95 بلین ڈالر ہے۔ تو یہ لگ رہا ہے اس کو ان کی ٹریننگ ٹھیک ہونی چاہیے، بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے، ہماری پالیٹکس ٹھیک ہونی چاہیے، انٹرنل پولرائزیشن کو ٹھیک ہونا چاہیے، بٹ ہم نے سب نے مل کے اکومولیٹو مسٹیکس کی ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کو پھر ہم اس کو مد نظر رکھیں یا اس کو سامنے رکھیں، اور جو انڈین اپلیکیشن ہے، جو ہیوبرس اپلیکیشن ہے، کلبھوشن آپ نے کل پکڑ کے جو منکی رکھا ہوا وہ کیا ہے، ابھی بھی جو افغانی پکڑے جاتے ہیں، ابھی امام بارگاہ اسلام آباد میں جو ہوا وہ بھی افغانی، بہت سارے واقعات ٹرین میں افغانستان کے لنک ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ایک سٹیٹ سٹرکچرڈ اپلیکیشن ہے پاکستان کے خلاف، تو اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ تو دیٹس وائی ہول آف اے نیشن اپروچ کے ساتھ آپ نے ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل دونوں کو ایڈریس کر رہا ہے۔ اب پاسٹ کے بیگیج میں دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفر کون کر رہا ہے؟ سب سے پہلے سفر کر رہا ہے بلوچستان کے لوگ۔ وہاں سے اگر اکنامک ایکٹیویٹیز ختم ہو جائیں گی، وہاں سے اگر یہ، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بی ایل اے بی آر اے کل اس کو آزادی دلوا کے تو کیا یہ پاکستان بڑا بلوچستان خوشحال ہو جائے گا؟ وہ اپنے افغانستان کے اندر ان کی کنڈیشنز دیکھ لیں، انڈیا کے اندر مسلمانوں کی کنڈیشن دیکھ لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از اے سیریس اپلیکیشن۔ جو مرزا صاحب نے بات کی کہ قومیں چیخ پڑتی، ہر کوئی اپنا انٹرسٹ گارڈ کرتا ہے جی۔ جب تک امریکہ کی ادھر جنگ تھی وہ چیختے بھی تھے، بات چیت بھی کرتے تھے، آج وہ نہیں کرتے۔ رشینز بھی ویپنز چھوڑ کے چلے گئے، یہ 7.1 بلین کا ویپنری چھوڑ کے چلے گئے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ بہت آئیڈیل انوائرمنٹ تھی۔ یس، consistent policy with clear political ownership and precision use of military is the only solution. Military سے میری مراد ہے all law enforcement forces، جس میں ہماری پولیس سب سے آگے، اس کو اکوپ کرنا، اس کے بجٹس کو ٹھیک کرنا، سوشو اکنامک ڈیپریویشن، جو ابھی میں آپ اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے میں نے، 114 سکولز تھے، آج بلوچستان میں 15,500 سکولز ہیں، ہر 2 دن کے بعد ایک سکول بنا ہے۔ روڈز کی دیکھ لیں، تقریباً 100 کلومیٹرز اے منتھ جب سے کریشن آف ہوئی ہے آپ کے روڈز بنی ہیں۔
11 यूनिवर्सिटीज इस वक्त मौजूद हैं, तो बहुत काम हुआ भी है। ठीक लेकिन है, काम हुआ भी है, लेकिन जब महरूमिया और जो जवाब हम देखते हैं कि पैदा किया जाता है, लोग जिस पर बात करते हैं कि उस तरह से उनको हकूक नहीं मिले, इसको बुनियाद बनाकर वहाँ पे सारी इंसर्जेंसी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं।